یہ حیدرآباد سے آیا ہے. ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں, چاند سے نہیں آیا ہوں. کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر جو کہہ رہے حیدرآباد سے آیا تو پھر وہ جو ہریانہ سے آ کر بہار میں راجیہ سبھا کا ایم پی بن جاتا ہے, اس پہ تم کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین اکرام, بزرگان قوم اور ملت, میری عزتدار ماں اور بہنوں, سیمانچل کے غیور نوجوان ساتھیوں, بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے ادھیکش صدر میرے بھائی محترم اختر الایمان صاحب, رکن اسمبلی محترم جناب توصیف عالم صاحب, محترم جناب عادل حسین صاحب, محترم جناب وارث پٹھان صاحب, حیدرآباد سے تشریف لائے ایم ایل اے محترم جناب ماجد حسین صاحب, میرے تمام مجلس رفقا اور جناب آفتاب عالم صاحب جو بہار مجلس کے جنرل سیکرٹری ہیں, ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے جو بھی بیمار ہیں, تاکہ وہ ہمارے ساتھ دوبارہ اس مہم میں شامل ہو کر مجلس کی کامیابی اور مجلس کے کارواں کو لے کر آگے بڑھے. معزز حاضرین اکرام, میری عزتدار دوستو, یہی تاریخی میدان میں 2015 میں مجلس اتحاد المسلمین کا سب سے پہلا جلسہ سیمانچل کی سرزمین پر اسی گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ جلسہ ہو رہا تھا, اس گراؤنڈ میں, اس میدان میں پورا پانی بھرا ہوا تھا اور بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے, خود سے آئے تھے, اور اس میدان میں پانی کی موجودگی کے باوجود بھی وہ بڑے اطمینان اور آرام سے ٹھہر کر ایم آئی ایم پارٹی کے جلسے کو انہوں نے کامیاب کیا. میں نے اس میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجلس سیمانچل کی سرزمین پر آئی ہے, یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جھنڈا یہاں پر لگائیں گے اور کبھی بھی ہم مڑ کر نہیں دیکھیں گے, نہ ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر جائیں گے. میں نے بار بار آپ کو یہ بات کہا ہے کہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر آیا ہوں, مجلس یہاں پر آئی ہے تاکہ یہاں پر سیمانچل کی عوام سے انصاف ہو سکے, اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اس وقت اچھا ہوگا, ہمارے بزرگ اور ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں سے آنسو اس وقت رکیں گے جب یہاں کے نوجوانوں کو ہم ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے. اور اس وقت بھی کہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے میری اس بات کو, جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے, اپنے آنسوؤں سے, اپنی دعاؤں سے, اپنے خون پسینے سے آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے, آپ کے خواب مکمل نہیں ہونے والے. ہمارے خواب اسی وقت مکمل ہو سکتے ہیں جب ہم اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیں گے. یاد رکھیے, بہار پردیش کی ایک تلخ حقیقت ہے, وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سماج کا ان کا ایک نیتا ہے, اور اگر آپ اپنے نیتا کو بنائیں گے تو کوئی نیتا آسمان سے آنے والا نہیں ہے, کوئی نیتا زمین سے نکلنے والا نہیں ہے, آپ ہی کے درمیان سے آپ کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. یقیناً میں آپ سے اس بات آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 5 سال پہلے ہم تمام نے بڑی محنتیں کی, کاوشیں کی, قربانیاں دیں, اور ہم کو کامیابی ملی. 5 ودھائک ہمارے کامیاب ہوئے, مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ 4 اس میں سے غدار نکلے, اپنا ایمان اور اپنا ضمیر بیچ کر وہ سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے غیور عوام کے پیٹھ پہ خنجر گھونپا. مگر وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ہم ابھی بھی اپنا بیج بو رہے ہیں اس سرزمین پر, اور انشاءاللہ تعالی وہ بیج, اس سے ایک نئی فصل تیار ہوگی جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس آنے والے ودھان سبھا کے چناؤ میں
ہم دوبارہ اپنے ودایک کو کامیاب کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے جو لیڈرشپ اور نیتا بنانے کا کام شروع کیا ہے وہ ہم کو کامیابی ہر مرحلے پر ملے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس انصاف یاترا کا حصہ آپ جو بنے ہیں، 4 دن کا ہمارا پروگرام ہے، سیمانچل کے مختلف ضلع میں ہم جا رہے ہیں، مختلف ودھان سبھا میں جا کر ہم اپنی بات کو رکھ رہے ہیں تاکہ آنے والے ودھان سبھا کے چناؤ میں ہم پہلے سے زیادہ طاقت سے اس چناؤ میں مقابلہ کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کبھی بھی اویسی سیمانچل کو آتا ہے تو ایک ہمارے جو مخالف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے انصاف ہو، جو نہیں چاہتے کہ سیمانچل کا نوجوان نیتا بن کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر انصاف کا مطالبہ کر سکے، جو یہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ ہمیشہ ہماری ماں اور ہمارے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو رہے، وہ ایک ہی الزام لگاتے ہیں کہ مجلس آئے گی تو ووٹ کٹیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ اس سچائی کو جانتے بھی ہیں کہ بی جے پی کئی مرتبہ کامیاب ہو گئی، اس کی کامیابی کے پیچھے کس کا رول رہا ہے؟ کون بی جے پی کو روک نہیں پا رہا؟ پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے، مجلس نے کتنے پارلیمنٹ کی سیٹ پر الیکشن لڑا، آخر کیسے تیسری مرتبہ نریندر موڈی اس دیش کے پردھان منتری بن گئے؟ جب میں اس سوال پوچھتا ہوں تو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پاتا ہے۔ چلیے، اب ہم نے اختر الایمان صاحب نے راجد کے ذمہ داروں کو، جناب لالو پرساد یادو کو 2 خط لکھ کر کہا کہ آئیے ہم آپ سے الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا سخت اور تکلیف دہ بات اور فیصلہ ہم نے لیا تھا کہ جس پارٹی نے ہمارے 4 ودھائکوں ان بے ایمانوں کو خرید لیا، اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ آئیے بھاجپا کو روکتے ہیں۔ ایک نہیں 2 خط اختر الایمان صاحب نے لکھے، پھر ایک یہاں پر لیڈر اپوزیشن تیجسوی یادو کو بھی لیٹر لکھا، اور اختر الایمان نے لکھ کر کہا کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دیجئے، اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو ہم کو منتری کا پوسٹ مت دیجئے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کو روکیے، فرقہ پرستی کو ختم کریے، اور سیمانچل کے انصاف کے لیے سمویدھان میں جو آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کے تحت سیمانچل میں ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنائیے تاکہ یہاں کی سرزمین پر بسنے والوں کو انصاف مل سکے۔ صرف یہی بات ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے جناب اختر الایمان نے لکھ دی ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ دنیا دیکھے گی کہ جو لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے تھے اور جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی آپ کو خط لکھنے کی، تو میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں، ہمارے مخالفین بھی ہیں، یہ خط ہم نے طاقت کی بنیاد پر لکھا ہے، کمزوری کی بنیاد پر نہیں لکھا ہے۔ اور اگر کوئی لوگ ہمارے خط لکھنے کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے 5 سیٹ جیتے تھے، آج آپ نے خط کیوں لکھا؟ میرے بھائی، طاقت کی بنیاد پر سیمانچل کی عوام پر ہم کو پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب سیمانچل کی جنتا دیکھے گی، بہار کی جنتا دیکھے گی، اور یہ ٹی وی کے چینل میں بیٹھ کر یہ بڑے بڑے عقل مند لوگ جو بات کرتے ہیں ہم کھڑی ہو گئی تو ووٹ کٹتا ہے، ہماری وجہ سے ووٹ نہیں کٹتا ہے۔ تمہارا ووٹر موڈی کے گود میں جا کر بیٹھ چکا ہے، اس لیے موڈی کامیاب ہو رہا۔ ہمارا ریکارڈ سامنے ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، 2004 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے پہلی مرتبہ بھارت کی سنسد میں بھیجا۔ آج 2025 ہے، 24 سال 21 سال ہو گئے،
کوئی ایک بتا دو پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر کسی بی جے پی جب سرکار میں تھی، سرکار میں آج بھی ہے 2014 سے 2025 تک، میں نے کہاں پر بی جے پی کا ساتھ کیا؟ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آیا، میں نے اس بل کو پھاڑ دیا۔ ٹرپل طلاق کا 3 مرتبہ بل لایا گیا، ہم نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ یو اے پی اے کا قانون امت شاہ لے کر آئے، کس پارٹی نے اس کی تائید کی؟ پوچھو ان لوگوں سے جو ہم پر الزام لگاتے، کیا کانگریس پارٹی نے یو اے پی اے کے قانون کی ترمیم کی تائید نہیں کی تھی؟ آج اسی قانون کے تحت دلی کے تہاڑ جیل میں 6 سال سے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سڑ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ خط لکھا ہے، کمزوری اس میں کبھی تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات وہ کہیں گے یہ حیدرآباد سے آیا ہے۔ ہاں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں، چاند سے نہیں آیا ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اگر جو کہہ رہے حیدرآباد سے آیا تو پھر وہ جو ہریانہ سے آ کر بہار میں راجیہ سبھا کا ایم پی بن جاتا ہے، اس پہ تم کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟